ittaqullah.com کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام مسجد میں خلاف شرع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ بلا شبہ مسجدیں اللہ تعالی کی ہیں، بس اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں مسجد میں دنیا کی گفتگو کا مسئلہ کھول کر لکھا ہے اور اس کو واضح کیا ہے کہ یہ گھر اللہ تعالی کی یاد، اس کی تسبیح و تقدیس اور عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ آداب مسجد میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس میں دنیا کی باتیں کرنے سے احتراز کیا جائے، وہ باتیں جائز ہوں یا ناجائز۔ اس زمانے میں اس گناہ میں عوام و خواص دونوں ہی کم و بیش مبتلا ہیں، اس لیے ذرا تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس قدر اہم مسئلہ ہے کہ قرآن پاک نے اپنے معجزانہ پیرایا میں اس کو بیان فرمایا۔ مسجد میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا خطرناک ہے، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیاوی باتیں مسجدوں میں ہونے لگیں گی۔ ان کے پاس نہ بیٹھنا، خدا کو ایسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی جلا دیتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ پھر اگر بات کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ پھر بھی اگر وہ بات کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، خاموش رہ۔ کتاب المدخل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55۔ خیر خیریت پوچھ لینا اس کی تو ممانعت نہیں، لیکن لایعنی قصے لے کر مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ کفایت المفتی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170۔ آج ان باتوں کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ میں فلاں شہر گیا تھا، ہماری جماعت فلاں جگہ تھی، وہاں دعوت ہوئی تھی، اور نہ جانے کیسی کیسی فضول باتیں مساجد میں ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، اور یہی مقصد ہے اس آیت کا جو اوپر تلاوت کی کہ بلا شبہ مسجد اللہ تعالی کی ہے، بس اللہ تعالی کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ اسی وجہ سے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان نہ کریں۔ اگر کوئی چیز مسجد میں پڑی ہوئی ملے، اس کا اعلان مسجد میں کرنا جائز ہے، لیکن باہر کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہو، اس کی تلاش کے لیے داخل مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا فرمائی، خدا کرے تیری گم شدہ چیز نہ ملے۔ مسائل مسجد میں تیز آواز سے بولنے کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی، حتیٰ کہ بلند آواز سے تلاوت کلام اللہ بھی نہیں، اور چیخ چیخ کر بیان و تقریر کرنا تو اور بھی خطرناک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کے بارے میں شکایت کی تھی جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر بلند آواز سے وعظ کرتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شخص کو دھمکایا تھا۔ غور کریں، جتنا مجمع ہو بس آواز بھی اتنی ہی ہو، صرف انہی تک آواز پہنچ جائے کافی ہے۔ مسجد میں سوال کرنا، مانگنا مسجد میں علی الاطلاق اور دینا بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ امداد الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 710۔ آج اس مانگنے کا رواج نے اسلام مذہب کو شرمسار کر دیا ہے۔ لوگ اللہ کے گھر میں باقاعدہ اعلان کر کے مانگتے ہیں، اور غضب یہ ہے کہ ہم دیتے بھی ہیں۔ مسجد میں مانگنا بھی ناجائز اور دینا بھی ناجائز ہے۔ مسجد کی تعمیر میں بھی بہت غلطیاں کی جا رہی ہے۔ مساجد کی تعمیر کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی مفتیان کرام دارالافتاء سے پوچھ لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو مسجد پہلے سے تعمیر شدہ ہے اس کو منہدم کر دیتے ہیں، نہ کسی مفتی کی اجازت لیتے ہیں، بس محلے کے چند آدمی مل کر اسلام کے ایک عظیم اعمال کے مرکز کو اٹھا دیتے ہیں۔ پھر سلسلہ چلتا ہے کہ چندہ مانگنے کا، سڑکوں پر ٹیبل لگا کر اس میں باقاعدہ ٹیپ اور کیسٹ کے ذریعے
چندے کے اعلانات کیے جاتے ہیں، اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ راہگیروں کو روک کر ان سے چندہ زبردستی طور پر لیتے ہیں، جو کہ شریعت میں بالکل جائز نہیں، حرام کے دائرے میں ہے۔ مضمون لکھنے والے کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوا ہے۔ چندہ دینے والا مسلم ہے یا غیر مسلم، کمائی حرام ہے یا حلال، زکوٰۃ ہے یا امداد، کچھ بھی تحقیق نہیں کیا جاتا، بس چندہ چاہیے۔ اب سنیے اس طرح خلاف شرع چندہ سے پھر سنگ مرمر، ٹائلیں اور نہ جانے کتنے فضول کام اور نہ جانے کتنی فضول خرچیاں کی جاتی ہے۔ مثلا بغیر ضرورت کے مینار تعمیر کیے جاتے ہیں، جو کہ جائز نہیں، اور اب تو مساجد میں اے سی لگوائی جا رہی ہے۔ واہ کیا بات ہے! 10-20 منٹ کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور خرچہ لاکھوں کی اے سی اور 3 فیس لائٹ، اسٹیبلائزر اور بل کہاں سے چکائیں گے؟ پھر وہی چندہ زندہ باد۔ مسلمانوں، مساجد کو سجانا چھوڑ دو اور اسے آرام کرنے کی جگہ نہ بناؤ۔ عیسائی قوم بھی یوں ہی تباہ اور برباد ہوئی۔ انہوں نے بھی اپنی عبادت گاہوں کو سجایا، سنوارا اور بلند کر کے بنایا۔ آج ان کی عبادت گاہوں میں ننگی فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی تو محسوس کر رہے ہوں گے کہ اب مساجد کی روحانیت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ لوگ اتنے اخلاص اور سکون دل جمعی سے نماز نہیں پڑھتے جیسے پہلے پڑھتے تھے، جبکہ آج مساجد میں سہولیات زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج مساجد میں شرور تعمیر سے لے کر ہی شریعت کے اصولوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ جتنی فکر آج مساجد کی تعمیر کے بارے میں کی جا رہی ہے، اس سے زیادہ کوشش مساجد کو شریعت کے اعمال سے آباد کرنے کی کرو۔ نمازیوں کی تعداد بڑھانے کی فکر کرو۔ فجر میں اپنی ہی مسجد کی حالت دیکھ لو، کتنے نمازی ہیں۔ نوجوان طبقہ تو تقریباً سارا سو رہا ہے۔ اگر مساجد کی اتنی فکر ہے تو جتنی تعداد دوسری نمازوں میں ہوتی ہے، اتنی تعداد فجر میں لانے کی محنت کرو، تب مساجد آباد ہوں گی۔ اور یوں بنانے کو اور 10 مساجد بنا کر کھڑی کر دو، مگر جب نمازی ہی نہ ہوں گے تو خالی مسجد روئیں گی۔ اللہ سب کو صحیح سمجھتا ہے۔